अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात बढ़ गई है, लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के माबैन मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अब बहुत सारे और लोग भी इंटरव्यूज़ देकर अपनी जान छुड़ाएंगे, लेकिन इससे क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी? इस हवाले से बहुत से सवालात हैं। फिर मुराद सईद ने आज बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसले के हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक एक मरतबा फिर पतली गली से निकले हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि जिस तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ कायदीन को अगवा किया जा रहा है, कारकुनान को, कुछ और मिसिंग पर्सनस हैं। गुज़श्ता रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप ने जिस तरह से समाअत की है, यकीनी तौर पर इससे उनका माइंड वाज़े हुआ है। तो अब इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती है जिस इदारे से पाकिस्तानी कौम को ये उम्मीद थी कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। किस तरह बड़ा ब्लंडर किया गया है, इसी बड़ी ख़बर से हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही केस की समाअत हुई। परवेज़ इलाही को जिस अंदाज़ में लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद दोबारा उठाया गया, बाद अज़ां बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ़्तार किया, तो काजी ग्रुप के हम ख्याल बेंच ने इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत की है। इससे पहले जिक्र होता था कि जस्टिस उमरता बंदियाल अपने हम ख्याल जजेस का बेंच बनाते हैं, लेकिन काजी भी अब तहरीक इंसाफ के मुकदमात में हम ख्याल जजेस का बेंच बनाते नज़र आ रहे हैं। अब बजाय इसके कि उन अगवाकारों की हौसला शिकनी हो, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, जिस तरह इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह लोगों के साथ किया जा रहा है, घरों के अंदर घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है, जिस तरह उस्मान डार की वालदा को धमकियाँ दी गई, इस मामले पर जजेस जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा के सबसे बड़े हम ख्याल और दस्ते रास्त जस्टिस तारिक मसूद, उनकी सरबराही में ये समाअत हुई और परवेज़ इलाही से मुतल्लिक थी। और इसमें जो है इंतज़ामिया की दरख्वास्त थी कि ये हमारा इख्तियार था और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हमें रोका। परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच था। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल की एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते हैं, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद बोले कि ये बड़ी अहम समाअत है और आपको अंदाज़ा होगा कि काजी ग्रुप पाकिस्तानियों के साथ कर क्या रहा है। जस्टिस तारिक मसूद बोले कि मुलजिम को किसी और मुकदमे में ना गिरफ़्तार किया जाए, ये किस कानून में लिखा हुआ है? इस्लामाबाद में अदालत ने इस किस्म का ऑर्डर जारी किया है तो ये क्या मुनासिब है? फिर कहते हैं कि क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? फैसला दिया जाता है इन मुलजिम की गिरफ़्तारी अदालत की इजाज़त से होगी। वो मुलजिम ज़मानत में रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे, पुलिस कुछ ना करे। हमने और इन जजेस ने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ। कमाल का हलफ है। आपको इल्म है कि एक बंदे को 8वीं 9वीं मरतबा जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, केस है कोई नहीं और वैसे ही उठा लिया जाता है। इस पे तकलीफ़ आपको नहीं हुई, इसमें आपको आइन और कानून नज़र नहीं आया। तो जब बड़े मनसब पर इस तरह के लोग बैठते हैं तो बड़ा अजीब मामला होता है। बुग़्ज़ इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़रत आपको नज़र आएगी इस रवैये से। आइन और कानून का तो हलफ उठाते हैं, लेकिन किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। अब इन्होंने कहा कि पुलिस क्या मुलजिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाज़त ले फिर गिरफ़्तार करे? लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह भी मजाक है। ज़मानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं, जिस पर तारिक मसूद बोले ये मजाक तो 70 बरस से हो रहा है। आप कानून का बताएं, कानून क्या कहता है? यानी 70 साल से ये हो रहा है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी अजीब माइंड सेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है। लतीफ़ खोसा को फिर मुखातिब करते हुए बोले कि बताएं, क्या हाई कोर्ट ऐसा हुक्म दे सकती है कि एक शख्स को किसी भी केस में गिरफ़्तार ना करें? हाई कोर्ट किस तरह एक ऑर्डर से तमाम केसेस में ज़मानत दे रही है? कानून के मुताबिक मुलजिम को ज़मानत के लिए ख़ुद पेश होना पड़ता है। फिर कहते हैं कि हाई कोर्ट में बंदा पेश नहीं होता और ज़मानतें दे दी जाती हैं। तो लाइसेंस टू क्राइम वाली बात है। ठीक कहते हैं, हमजा शहबाज पेश नहीं हुआ था, उसको ज़मानत दी गई थी। तो बज़ाहिर काजी ग्रुप के इस जज ने इस जुल्म की मजम्मत नहीं की, अगवाकारों की मजम्मत नहीं की। जिस तरह से ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कोई ऐसे रिमार्क्स भी ये नहीं देते जिससे इस क्राइम की हौसला शिकनी हो। तो साफ पता लग रहा है कि ये जजेस भी गिरोहबंदी या धड़ेबंदी का शिकार हैं। तो काजी ग्रुप से इंसाफ या मजलूम लोगों को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, ये मेरी असेसमेंट है। दूसरी जानिब
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو علم ہے وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں سے پہلے پوری ایک فیلڈنگ سیٹ کی گئی ہے تاکہ کوئی کہیں پہ پرابلم نہ ہو۔ اب ایک معاملہ ہے سائفر کیس کا جیل کے اندر ٹرائل کرنے کا، اس کو چیلنج کیا گیا، اور دوسرا کہا گیا کہ جج میرٹ پر نہیں ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ وہ اس کیس کو سماعت کریں۔ ان دو درخواستوں پر سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا، جج عامر فاروق فیصلہ سناتے نہیں، ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے۔ یعنی جس میں تحریک انصاف کا فائدہ ہو، عمران خان کا فائدہ ہو، وہ کچھوے کی رفتار سے چلتے ہیں، اور جس میں نقصان ہو وہاں پر خرگوش کی سپیڈ لگا لیتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 سے 3 روز میں کیس کا فیصلہ سنانے کا اندیہ دیا، اور 2-3 دن کے اندیے کا مطلب کم از کم 7 دن ہے۔ جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ پہلے سے محفوظ ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ پیر کو دے دیں، پیر تک تو نہیں لیکن 2 سے 3 روز میں کوشش کریں گے کہ فیصلہ دے دیں، یہ جج نے کہا ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ اندھے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں، یہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ میڈیا کے اندر جو ریمارکس شریف خاندان کو فائدہ دے رہے ہوں وہ بڑے ریمارکس دیے جاتے ہیں ججز کی طرف سے، لیکن جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس کی FIR کا اندراج نہیں ہوتا، قانون اور آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ریمارکس نہیں ہے۔ تو پورا قاضی گروپ، خواہ وہ ہائی کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ، عمران خان کی طرف سے جو شیر افضل مروت پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے 2 سے 3 دن میں فیصلہ دیں۔ اب جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل منتقلی پر سنا ہے کہ آپ کو اعتراض ہوا ہے، تو اس طرح یہ پتلی گلی سے جج نکلے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، مراد سعید کا نام عثمان ڈار کے انٹرویو کے اندر لیا گیا۔ اب اس پورے معاملے پر مراد سعید نے بڑی کھل کے گفتگو کی۔ مراد سعید کی والدہ بم دھماکے میں پیرالائز ہوئی تھی، ان کے گھر کی بڑی قربانیاں ہیں، تو مراد سعید نے پورا نقشہ کھینچا ہے اور طاقتور حلقوں کو، سیاسی جماعتوں کو، کارکنوں کو اور پاکستانیوں کو جھنجھوڑا ہے کہ آج ہم سے زیادہ محب وطن کون ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں غدار اور سازشی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلباء سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، بہت سے چہرے جو آج اپنے اپنے شعبوں میں اچھا نام بنا کر آپ کی TV سکرین کی زینت بنتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ مجھ سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے اپنا وہ سارا بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میری 2 دفعہ جو ہے وہ گرفتاری ہوئی، پہلی مرتبہ جو ہے وہ عدلیہ بحالی تحریک کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف احتجاج بنا۔ یعنی ایک مرتبہ پاکستان میں انصاف کی بالادستی اور دوسری مرتبہ پاکستان کی خودداری کے لیے جیل گیا۔ تو پھر وہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی والدہ کو جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بنایا گیا اور کس طرح سے ان کو پیرالائز کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا بھی بہت سارا خون جو ہے وہ کھول رہا تھا، زبان تو تب بھی میرے پاس تھی، تنظیم بھی تھی، ریاست مخالف بیانیہ بیک بھی بڑی اچھی قیمت پر رہا تھا۔ دہشت گردی کا جو الزام مجھ پہ آج لگ رہا ہے میں تب اس کو بنیاد فراہم کر سکتا تھا۔ یعنی اس وقت بہت سے لوگ بھی اور اب بھی بہت سے لوگ خیبر پختونخوا میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ میں بائے کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو راتیں اپنی بیمار ماں کے سرہانے گزاری، اس کی شامیں میں نے IDP کیمپوں میں راشن فراہم کرتے اور دن زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتے گزارے۔ احسان نہیں جتا رہا، بس یاد دلا رہا ہوں کہ وطن سے محبت کی ہم نے قیمت صرف ادا کی ہے، وصولی کی توقع نہیں رکھی، ورنہ 4 سال کی وزارت میں میرے کھاتے میں صرف وزیر اعظم کے ساتھ 2 دن کا ایک عمرہ نہ لکھا ہوتا۔ کسی کو شک ہو تو افسران دونوں وزارتوں میں آج بھی وہی بیٹھے ہیں، پوچھ لیں۔ میں شاید پاکستان کی تاریخ میں اکلوتا وزیر ہوں گا جس کے خلاف آرمی چیف وزیر اعظم کے پاس شکایت لے کر گیا کہ بہت احتساب شروع کر رکھا ہے، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے۔ میں نے تو وزارت بھی ایسے چلائی جیسے کوئی فوجی اپنے ملک کے لیے جنگ میں مورچہ سنبھالتا ہے۔ آج اگر کسی فرد نے خود کو ریاست سمجھ لیا ہے اور خود کو آئین اور قانون سے بالاتر قرار دے کر ملک کی 25 کروڑ عوام کی غیرت کی بولی لگا کے آیا ہے تو میں اس کو اپنی زندگی کی قیمت پر بھی غلط کہوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج اگر 2-4 غنڈے اونچی کرسیوں پر بیٹھ کر خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہے ہیں
تو میں تو اس کی خدائی کے خلاف علم بلند کروں گا۔ آج اگر کسی وطن فروش کی انا کی تسکین کے لیے میرے ہم وطنوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، حب الوطنوں کو قید اور قتل کیا جا رہا ہے، تو مجھ سے تسلیم کی توقع عبث ہے۔ ہاں اگر بات ریاست پاکستان کی ہو رہی ہے تو مجھے یہ لفظوں میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ملک، میرے لوگ میرے لیے اپنی جان سے بڑھ کر ہیں۔ میں نے جب سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا تھا تب بھی میں نے اپنی سسکتی ماں کے سرہانے سے اٹھ کر اس کے زخموں پر پھائے رکھے ہیں۔ میرے کاندھے پر جب ان کی حمیت کا بار نہیں تھا میں نے تب بھی ان کی غیرت کے لیے صعوبتیں جھیلی ہیں۔ آج تمہارا سودا نہیں بک رہا تو مجھے دشمن ملک ممالک کی ایجنسیوں سے جوڑ رہے ہو۔ میں نے راہ کی ایجنٹی کرنی ہوتی تو این ڈی ایس کے ٹاؤٹ مجھے 8 سال سے گالیاں نہ دے رہے ہوتے۔ 9 مئی سے پہلے کی کئی بار ریکارڈ پہ لا چکا ہوں کہ دہشت گردی کی واپسی کے حوالے سے قوم کو خبردار کرنے، ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کرداروں کا پردہ فاش کرنے کی پاداش میں زیر عتاب ہوں۔ 9 مئی کو تو 5 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن میں تو 1.5 سال سے دربدر ہوں، کیونکہ میرے جرائم کی فہرست میں پاکستانی قوم کے پیسے کا احتساب، عمران خان سے وفاداری اور پاکستان کی خودداری کا سودا کرنے والوں سے سوال کرنے کا جرم 9 مئی سے پہلے سے شامل تھا۔ آج اگر تم ہر بے کس مجبور کی کن پھٹی پہ بندوق رکھ کے میرا نام کہلوا رہے ہو، آج اگر تم باپوں کو اپنی اولاد کے انجام کی فکر دلا کر مجھ پر الزام لگوا رہے ہو، تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ تمہیں صرف یہ سر چاہیے، باقی سب تو بہانے ہیں جن کے لیے تم اپنے ٹاؤٹس کو کہانیاں تو رٹوا دیتے ہو مگر ان میں مطابقت تمہیں یاد رکھنا یاد نہیں رہتا۔ تو یہ ایک بڑے ہی سخت الفاظ میں مراد سعید نے اپنا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جھکیں گے نہیں، اور یہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے یہ محض جھوٹ پر مبنی ہے اور ہم محب وطن ہیں۔ اور یہ انہوں نے ایک ٹویٹ نامعلوم مقام سے کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ تمام باتیں جو مراد سعید نے کی ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔